بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے انشاءاللہ اچھے ہوں گے۔ میں صفیہ اپنے چینل سکون دل میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، نماز کی کتنی شرطیں ہیں، اس میں جو وضو کرتے ہیں اس کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، اس کی نیت ہم کس طرح سے کریں، اور نماز کے فرض ہونے کے بارے میں۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے مجھے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری جو اور ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے اب ناظرین، اب ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کی اولاد ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ان حکموں کو اور ان باریکیوں کا جاننا بھی ہر شخص پر فرض ہے، جو امیر اور غریب کے فرق کے بغیر سب کے لیے برابر اور ضروری ہے۔ تو ناظرین، جیسے عقیدتوں کا ٹھیک ہونا، اور نماز، روزہ، وضو، غسل، حرام حلال، ان سب کا جاننا، پھر اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ اور حج کے مسئلے معلوم کرنا فرض ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیے اور خوب اچھی طرح سے دل لگا کر نماز پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے سبھی گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکیں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے رسول، جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور پابندی سے نماز پڑھو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے، اور خدا کی یاد یقینی بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ اب آتے ہیں نماز کی شرطیں۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی 7 شرط ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے 7 شرطیں کچھ اس طرح ہیں۔ بدن کا پاک ہونا سب سے پہلے، اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں، نہانے کی ضرورت ہو تو نہائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 پر ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 4 پر ہے سطر کو چھپانا، یعنی صرف منہ اور دونوں ہتھیلی، ان کے علاوہ اور دونوں پیر، ان کے تینوں چیزوں کے علاوہ بدن کا کوئی بھی حصہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ اچھی طرح سے سارا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پر ہے نماز کا وقت ہونا۔ وقت ہونے پر ہی نماز پڑھیں، اگر بے وقت نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6 پر ہے قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 7 پر ہے نیت کرنا، یعنی دل سے ارادہ کرنا۔ تو یہ تھی 7 شرطیں نماز کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وضو، یعنی وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ صاف برتن میں پاک پانی لیں، یعنی صاف پانی لیں گے، پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو، اچھا ہے کر لو، مطلب ضروری نہیں ہے، اس کا موقع نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹھوں کر دونوں ہاتھوں کے گٹوں تک 3 مرتبہ دھو، دونوں ہاتھوں کے گٹوں تک، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2 پر پھر 3 بار جو ہے وہ کلی کرو، پھر داتون کرو، مطلب داتون نہ ہو تو انگلی سے دانت مر لو، داتون یعنی مسواک کر لو، اگر مسواک آپ کے پاس ہے تو تھوڑا سا مسواک کر لو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں پر پھیر لو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پر ہے پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کو، بائیں الٹے ہاتھ کی انگلی، اور پھر اس کے جو الٹے ہاتھ کی جو ہماری چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، اس سے ناک اچھی طرح سے صاف کر لو۔ نمبر 4 پر ہے 3 بار منہ دھو لیں، منہ پر پانی زور زور سے نہ مارے بلکہ دھیرے سے ماتھے پر پانی ڈال کر دھوئیں، ماتھے کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ادھر ادھر، مطلب ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر طرح مطلب اچھی طرح پانی آ جانا چاہیے، اس طرح سے اپنا منہ دھلیں گے۔ نمبر 5 کر پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا الٹا ہاتھ دھلیں گے۔
نمبر 6 پر ہے اب ہاتھ پانی سے بھگو کر، مطلب جو ہماری جو انگلیاں ہیں ان کو پانی سے بھگوئیں گے اور مسح کریں گے، پھر کانوں اور گردن کا مسح کریں گے، مسح صرف ایک بار کرنا ہے ہمیں پوری وضو میں۔ نمبر 7 پر ہے 3 مرتبہ پھر ہم دونوں اپنے پاؤں کو دھوئیں گے ٹخنوں تک، اور یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے سیدھے پیروں کو دھلیں گے، اس کے بعد ہم اپنے الٹے پیر کو دھلیں گے۔ اب چلتے ہیں کہ غسل کا طریقہ۔ اب غسل کس طرح سے کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی نجاست یعنی گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ کو غسل کرنا چاہیے، یعنی غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جائیں باتھ روم میں اور پورے بدن پر پانی بہا لے تو غسل ہو جائے گا، بلکہ اس کا ایک اپنا الگ ہی طریقہ ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے حقیقی نجاست تو دھو ڈالیں، یعنی جس جگہ پر بدن کے ہمارے گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیں، پھر اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق وضو کریں، یعنی جو وضو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس طرح سے وضو کر لیں، پھر سارے بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اب نیت کا طریقہ بتاتی ہوں کہ نیت کس طرح سے کریں۔ نیت کرنے کا بیان یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لیں کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زور سے ہی بولیں کہ ہم یہ نماز ہے، ظہر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے میں پڑھتا ہوں، بلکہ ہمارے دل میں ہو جانا چاہیے کہ فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، کس طرح کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہم اپنے دل میں سوچ کر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر سنت پڑھ رہے ہو تو یہ سوچ لے کہ میں ظہر کی سنت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، بس اتنا خیال کر کے کہ اللہ اکبر کرے اور ہاتھ باندھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں نے مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے فرض کی طرف۔ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں 6 فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی فرائض اگر چھوٹ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا دوبارہ سے دہرانی پڑے گی اگر ایک بھی فرض ہماری اس میں سے کم ہو جائے گی۔ نمبر 1 کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا۔ نمبر 3 پر ہے قرات کرنا، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا۔ نمبر 4 پر ہے رکوع کرنا، جھک کر اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا۔ نمبر 5 پر ہے سجدے کرنا، زمین پر سر رکھنا۔ نمبر 6 پر ہے قعدۂ آخر یعنی آخری رکعت میں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ نماز یا تو 2 رکعت کی ہوتی ہے یا 3 سے 4 رکعت کی ہوتی ہے، تو پہلے آسانی کے لیے ہم 2 رکعت نماز کا طریقہ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد 3 اور 4 رکعت کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو 2 رکعت نماز کا طریقہ اس طرح ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے کے بعد نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہتھیلیوں کا رخ کعبے کی طرف رہے اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے بیچ میں باندھ لو، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے باندھ لو۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو اور پیر کے دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھ کر سن لو، ثنا پڑھو یعنی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہماری نماز کا طریقہ ہے کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمیں کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ ختم کریں گے، مطلب مکمل پڑھ لیں گے تو دھیرے سے اب آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد قرآن شریف میں سے جو بھی سورہ چھوٹی آپ کو یاد ہوگی اس سورہ کو ہم پڑھ لیں گے۔
جیسے کہ سب سے چھوٹی سورہ اخلاص ہے، اس کو پڑھ کر بتا دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ کا ہم ورد کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے ہم رکوع کی طرف جھک جائیں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر ہم جھک جائیں گے، اور پھر 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور رکوع کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں کمر اور سیدھے برابر رہنے چاہیے، یعنی سر نہ اوپر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، تو اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ اور گھٹنوں کے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ ہمیں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ پھر ہم نیچے جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں آ کر ہم جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور اس کے بعد ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہیں گے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ ہم سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کریں گے، پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ تو دھیان رہے سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں، اور کہالیاں اور یعنی کوہنیاں جو ہے وہ زمین سے اونچی رہے، اور پیٹ رانوں سے الگ رہے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے ہمیں اٹھ کر بیٹھ جانا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر ہمیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ پھر بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے ہماری ایک رکعت پوری ہو گئی اس طرح سے۔ اگر اب پھر اسی طرح سے ہم دوسری رکعت پڑھیں گے، دوسری رکعت پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، مطلب سبحانک اللہم و بحمدک یہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھائی ہے۔ ثنا ہم صرف ایک رکعت کے شروع میں ہی پڑھیں گے، چاہے ہم 2 رکعت کا نماز پڑھیں یا پھر ہم 1 رکعت کی نماز پڑھیں۔ ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں ناظرین کہ جب دونوں سجدوں کے لیے ہم بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے بیچ میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ دائیں پاؤں کھڑا رہے، اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھیں، اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، اور اسے جلسہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ 13 نمبر پر ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ نمبر 13 کون طریقہ یہ ہے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد الشریف کے ساتھ کوئی اور سورہ ملائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہی کریں گے، رکوع کریں گے، اور اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد جب 2 رکعت ہماری یہ پوری ہو جائے گی تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب ہم اشہد اللہ الہ پڑھیں گے اس چیز پر، تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم اشہد اللہ تشہد کا کلمہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اپنی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کی جو ہے وہ انگلی جو انگوٹھی کے برابر میں جو ہوتی ہے ہماری انگلی، اس انگلی کو اٹھائیں گے اوپر، اور الہ پر جو ہے وہ ہم اس کو نیچے گرا، اشہد اللہ الہ پر ہم جو ہے اس کو نیچے رکھیں گے، اور اشہد اللہ پر ہم اس کو کھڑی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں گے، دعا مسورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد پھر نماز کو ختم کرنے کے لیے ایک دائیں طرف سب سے پہلے سلام کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سب سے پہلے سیدھی طرف کہیں گے، اپنی گردن گھماتے ہوئے سیدھی طرف دیکھیں گے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اپنی گردن ہلاتے ہوئے الٹی طرف دیکھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو تھی ہماری 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر انگلیوں پر پڑھیں گے، انگلیوں پر ہی گن کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے وہ دعا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہماری نماز مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ تو تھی تھوڑی سی وضاحت نماز کے بارے میں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ویڈیو میں جو بات بتائی ہے وہ سب آپ کے کام کی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھے گا اور اچھی سے سمجھیے گا کہ کیا کیا چیزیں اور کیا کیا باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہی چیز ہے جو آپ کے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آپ کی زندگی کے بعد جو آپ کے کام آئے گی وہ نماز ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی، اس لیے اس ویڈیو کو اچھے طرح دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔